السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ وقف سے متعلق، غزہ کے غم سے متعلق، حج کی فرضیت کا شعور پیدا کرنے کے موضوع کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ آج کی مجلس میں بہت پہلے بقرعید کا موضوع عوام اور خواص کے کرنے کے کام بہت پہلے اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں، توجہ ہو جائے، تیاری ہو جائے، ذہنی، علمی، عملی تنظیم متوجہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حساس علاقے ہیں، جہاں فرقہ پرستوں کا زور ہے، اقتدار ہے، ایسے حساس علاقوں میں گائے کی قربانی دینے سے مکمل احتیاط کرنا چاہیے۔ عملاً دوری اختیار کی جائے، اعتقاداً نہیں۔ شریعت نے جس کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور شریعت نے جس کو حرام کیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن جب اکابر نے، علماء کرام نے کوئی بڑی آفت کھڑی نہ ہو جائے، انتشار پیدا نہ ہو جائے، اجتماعی الجھن کا ذریعہ نہ ہو، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند نے اور ہماری سیاسی بصیرت رکھنے والی معتمد شخصیات نے روکا ہے۔ اصرار نہیں کرنا چاہیے پھر گاؤ کشی پر اور گائے کی قربانی پر ہی ان حساس علاقوں میں۔ دوسری بات، ہمارے یہاں قریشی بھائی، قصاب بھائی، ان برادریوں کو دینی اعتبار سے باشعور کرنا، تربیتی اعتبار سے بلند کرنا، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ سماجی اصلاح کے موضوعات انہیں بتانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے ہمارے یہاں لکھی گئی، مسنون ذبیحہ احکام و مسائل، بہت مفصل کتاب ہے۔ ہمارے عزیز دوست مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی کی قصاب اور قریشی احکام و مسائل۔ قریش تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اصل انہیں قصاب کہا جاتا تھا۔ بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ چونکہ معاشرے میں انہیں چھوٹے درجے کا جانا جاتا ہے، تو ہمارے ملک میں انگریز نے ان برادریوں کا نام قریشی رکھ دیا تاکہ ایک طرح کی ان کی ذہنیت کے مطابق حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو
نیچا بتایا جائے، پھوہڑ بتایا جائے، غیر مہذب بتایا جائے، نظافت و صفائی سے دور لوگ بتائے جائے، اللہ کے نبی کا خاندان ہے، بدبودار رہتا ہے۔ ورنہ قصاب جنہیں کہا جاتا ہے ان کا عامتاً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسباً کوئی تعلق نہیں ہے، سب ایمان والے ہیں، تقوی کی بنیاد پر ہی اہمیت ہے۔ ان برادریوں کو جمع کیا جائے، ان کے تربیتی اجتماعات منعقد کیے جائے، ان کتابوں سے استفادہ کر کے۔ تیسری بات، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں بکریوں کے کاروبار میں اور بڑے جانور کے حصوں کے کاروبار میں اتر جاتے ہیں۔ مسلمان تجارت کم کرتا ہے، تجربہ زیادہ کرتا ہے، سیکھا ہی نہیں، اتار چڑھاؤ جانا ہی نہیں، کچے کاروبار میں ہاتھ ڈالا، کم عمر دوستوں پر اعتماد کرتے ہوئے کسی علاقے سے بڑی تعداد میں بکریاں لے آئے، بارشیں ہو گئی، رزق لے لیا، اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، نقصان۔ تو ہمارے ان تاجر دوستوں کو چاہیے کہ جانوروں کے کاروبار سے پہلے اس کے اتار چڑھاؤ، اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو جان کر ہی اس میدان میں اترنا چاہیے۔ مزید قرض کا بوجھ نہ لیجیے، بیاج کے بوجھ کے تلے نہ دب جائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتلائے، ایسا مارنا کہ نشان آ جائے، کان کاٹ دینا، جلا دینا، کسی عضو کو جسم سے الگ کر لینا، طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، بلا ضرورت کرسی بنانا، جانور کے چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے، گالی دینا، بدزبانی کرنا، چرواہے کا اپنے جانوروں کے ساتھ سخت منع فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ٹٹول کر بھی تو دیکھیں نا، حالات ہمارے مخالف کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر قابل اصلاح پہلو کون سے ہیں؟ ایک چھوٹی سی گاڑی میں، ٹیمپو میں، ڈی سی ایم میں اتنے جانوروں کو ٹھونسا جاتا ہے، ہم کو ایسا کیا لایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا سفر کرنے کو پسند کر لیں گے؟ وہ بھی تو ایک بے زبان مخلوق ہے، الٹا لٹکایا جاتا ہے مرغیوں کو، جانوروں کو، انسان کو لٹکا دیا جائے۔ یہ وہ حرکتیں ہیں جو غیر انسانی ہیں، بے دردی والی حرکتیں ہیں۔ ہمیں قربانی دینا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنی ساکھ بنانے کے لیے نہیں، صرف اپنا واجب اتارنے کے لیے نہیں۔ اکابر نے بکریوں کو پالا، جانوروں کو پالا، محبت کی، دل لگایا، پھر قربانی کے دن ذبح کیا، اداسی آ گئی، طبیعت بجھ گئی، قربانی کا اثر ہوا طبیعتوں پر۔ یہ ہے مقبول بندوں کی قربانیاں، ذبح کرنے کے احکام بتلائے گئے، ہماری ناعزیز دوستوں کو بتلایا جائے ذبح کرنے کے اصول کیا ہے۔ منہ میں گٹکھا ہے، زبان پر گالی ہے، کان میں فون ہے، چھری بھی چل رہی ہے،
شرعی ذبح کے شرائط مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جانور کا گوشت حلال ہوا یا نہیں ہوا؟ چمڑی کو فوراً نکال دیا جانا، جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن کو الگ کر دیا جانا، جانور کا پورا خون نکلنے سے پہلے، یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ ناجائز خون، حرام مادہ مکمل طور پر بہہ جائے تاکہ گوشت حلال ہو۔ جلدی فارغ ہونے، کم وقت میں زیادہ جانوروں کو نمٹانے، کئی بلانے والوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ بے رحمی والی غیر شرعی حرکتیں، قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی حرکتیں کی جاتی ہے جانوروں کے ساتھ۔ قربانی کے قریب کے زمانے میں بعض حضرات ایسے ویڈیوز چلاتے ہیں، ایسے ٹریننگ کلاسز دیتے ہیں، بعض تنظیمیں بھی دیتی ہیں جہاں پر چھوٹے بڑے جانور کے ذبح کرنے کا شرعی طریقہ سکھا دیا جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، ہم اپنی قربانی خود دے لیں، کسی قصاب کی رہبری کے بغیر، کسی قریشی کی رہبری کے بغیر پردہ ہو جائے گا، وقت پر ہو جائے گی، مسنون اور مقبول طریقے پر ہوگی۔ آپ ہی سیکھ لیجئے، اپنے بیٹوں کو سکھا دیجئے ذبح کرنے کا بھی طریقہ اور گوشت کے صاف کرنے، علیحدہ کرنے کا بھی طریقہ۔ بہت سے تاجر حضرات اور بہت سی تنظیمیں اور ادارے مشترکہ قربانی کو انجام دیتے ہیں۔ مشترکہ قربانی 7 حصے داروں کو تلاش کیا جاتا ہے اور 7 حصے داروں کے لیے حصے حوالے بھی کیے جاتے ہیں، کبھی مستحقوں میں تقسیم بھی کیے جاتے ہیں۔ مشترکہ قربانی بہت نازک کام ہے۔ ایک بھی بینک کا ملازم حرام مال والا ہوگا، باقی 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بھی حصہ لینے والا قادیانی ہوگا، شکیلی ہوگا، منکر حدیث ہوگا، اہل قرآن ہوگا، باقی لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ معاہدہ کرنا چاہیے، لکھت پڑھت کرنا چاہیے، پیسوں کے کم زیادہ ہونے کے بارے میں، حصوں کے پورے مالک ہونے کے بارے میں مشترکہ قربانی کرنے والے وضاحت کریں کہ اس کا نفع مدرسے کو پہنچایا جائے گا یا اس کا نفع ہم خود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ مشترکہ قربانی برائے تجارت کر رہے ہیں یا برائے استحکام مدرسہ کر رہے ہیں؟ مشترکہ قربانی آسام کے علاقے میں، بہار کے علاقے میں، اڑیسہ کے علاقے میں، جہاں پر بڑا جانور سستا ہوتا ہے، کم قیمت میں بڑے جانور کی قربانی، مستحق لوگوں تک گوشت کی بڑی مقدار پہنچ جائے گی، ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اگر با اعتماد ادارے اور با اعتماد علماء مل جائیں، ضرور مجلس ختم نبوت کے تحت آندھرا کے ساحلی علاقوں میں قربانی دلوائی دی جانی چاہیے، تاکہ وہ مسلمان بھائی جن کی مسلمانی کی علامت سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس اسلامی شعار سوائے افطاری اور بقرعید کے گوشت کے کچھ نہیں ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے پیٹ بھرے ہیں،
فراوانی ہے ہمارے یہاں. تو مجلس ختم نبوت اور اس طرح کی جو تنظیمیں ساحلی علاقوں میں، آندھرا کے علاقوں میں مشترکہ قربانی دیتی ہیں یا قربانی کا نظم کرتی ہیں، ان تنظیموں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. فراڈ کے واقعات، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، گراؤنڈ میں اترنا نہیں چاہتے، گھر کے باہر نکلنا نہیں چاہتے، عادی ہو گئے سویگی کے، زومیٹو کے، بیٹھے بٹھائے ہر چیز کے وصول کرنے، کھانے پہننے، معمولی سی ضرورت کے پورا کرنے. کوئی فراڈی نکل جاتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے، کچھ دن کے بعد اخباروں میں خبر آتی ہے کہ فلانے نے قربانی کے نام پر اتنے کروڑوں کا اسکام کیا. کیسے اعتماد کر لیا تھا آپ نے؟ کب سے جانتے تھے آپ اس شخص کو؟ کن علماء کرام کی نگرانی میں کام کر رہا تھا وہ شخص؟ بچنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، محتاط بننا چاہیے. حقیقی صورتحال جان کر، اداروں کی، تنظیموں کی بالمشافہہ فیس ٹو فیس دیکھ کر پھر اپنی قربانی کو ادا کرنا چاہیے. دھوکہ دیا جاتا ہے بکری وغیرہ کو نمک ملا ہوا پانی پلا کر. جتنا نمکین پانی پلایا جائے گا، جتنا کھارا پانی پلایا جائے گا، اتنا پیاس بڑھے گی. جتنی پیاس بڑھے گی اتنا زیادہ پانی پیے گا، جتنا زیادہ پانی پیے گا اتنا ویٹ بڑھے گا. قصاب بھائی اپنی دکانوں میں قیمہ بناتے ہوئے ہر تھوڑی دیر میں گوشت پر پانی ڈالتے ہوئے وزن بڑھانے کی فکر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا معشر القصابین لا تنفخوا، گوشت کو پھلاؤ نہیں، اس قسم کی حرکتیں کر کے دھوکہ نہ دو. اصول بناؤ اپنے کاروبار کے، لکھ کر لگا دو، ہڈی کا گوشت اتنے میں، بغیر ہڈی کا اتنے میں، چربی کے ساتھ اتنے میں، بغیر چربی کے اتنے میں، مکمل صاف اتنے میں، اور بغیر صاف کیے کہ اتنے میں. تھوڑا کمائیں، برکت کا کمائیں، جھوٹ سے پاک کمائیں. دولت سے زیادہ برکت کی ضرورت ہے اپنے ہر کاروبار میں. عورتوں کی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہی کم ہیں، صدقے فطر دینے والے ہی کم ہیں، قربانی ادا کرنے والیاں کہاں؟ بمشکل جن کے پاس 70,000 روپیے، 66,000 66,000 روپیہ، اتنا سونا چاندی آ جائے قربانی واجب ہو جائے گی. تیار کرو اپنی عورتوں کو، عادت ڈالو اپنی عورتوں کو، ماہانہ خرچ دے کر، جیب خرچ دے کر، تھوڑے تھوڑے بچت کروا کر، تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ خود دینے والی بنے، تاکہ وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرنے والی بنے. دوسرے تحفوں کے نام پر ہم دیتے ہیں، لیکن شرعی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے ہیں. کتنی خدمت کی ہماری عورتوں نے رمضان میں، ہم نے کتنی توجہ دلائی ان کو اپنے قضا روزے رکھنے کی. شوال کا مہینہ ہے، اپنے قضا روزے تو رکھ لیں. جو بیماری کی وجہ سے ان بہنوں کی چھوٹ گئی ہے، کتنے سال کے قضا روزے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے جو گردن پر باقی رہ گئے. کون ادا کرے گا ہمارے مرنے کے بعد ان روزوں کا فدیہ؟ کئی 100 روزوں کا فدیہ کون ادا کرے گا؟ ہمیں خود ہی اپنا بوجھ اتارنا ہے، ہمیں خود ہی اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. ہر برادری کو، ہر خاندان کو ضرورت ہے
کہ اپنے رواج کو ختم کریں. شادی کے رسم و رواج پر اتنا لگ رہا ہے، اور اس قصاب برادری کا اور بھی زیادہ. تعلیمی ترقی پر وہ توجہ نہیں، مکتب قائم کرنے پر توجہ نہیں. ابھی سمر ویکیشن ہوگا، گرمائی تعطیلات ہوں گی. میرے بھائی رحم کھاؤ اپنی اولاد پر، نظام بناؤ دن بھر کا. علماء سے درخواست کرو، کمیٹیوں سے عاجزی کرو، اپنے خاندان کے بچے بچیوں کا نظام بناؤ. عقیدے سکھاؤ، معاشرت سکھاؤ، بیٹیوں کو گھریلو کام کاج ہوم سائنس سکھاؤ، چھوٹے ہوئے سبجیکٹ میں ماہر بناؤ، صلہ رحمی بتاؤ. سسرال میکے میں لے جاؤ، ددیا ننیال میں صرف تفریح کے لیے نہیں، زبان کے چٹوروں چٹخاروں کے لیے نہیں، رشتوں کا حق ادا کرنے کے لیے، خاندان سے متعارف کرنے کے لیے، عیادت و تعزیت کا درد پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے احوال جاننے کے لیے. ان گرما کی چھٹیوں کی صحیح منصوبہ بندی کرو. اگر پلاننگ نہیں کی، اللہ نہ کرے کل اخبار میں آئے گا، پرسوں ویڈیو آئے گی، فلانا لڑکا تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ گیا، فلانی بیٹی کے حرام تعلقات کے آگے کے مراحل طے ہو گئے. ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی، صرف فون تھما دیا ہم نے اور ہم بے فکر ہو گئے. بہترین موقع ہے جماعت میں بھیجا جائے، بہترین موقع ہے. جو علماء کرام سمر کلاسز گرمائی مکتب چلا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، مالی تعاون کرو، حوصلہ دو، بچے دو. کم سے کم نماز روزہ تو سیکھ جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں تو رہے گا. جائز ہے انٹرٹینمنٹ، جائز ہے کہ آدمی پارک میں لے جائے. ننگا جسم تو نہ بتاؤ، بے لباس تو نہ ہو جاؤ، برہنہ جسم تو نہ ہو جاؤ، نمازوں کی قضا نہ ہو، بے پردگی کا ماحول نہ بنے. اسلامی اقدار، اسلامی روایات، مومنانہ مزاج میں کمی نہ ہے. تفریح کرتے ہوئے، گھومنے کے لیے جاتے ہوئے. اللہ تعالی ہر شعبے والے کو اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی چھٹیوں کو قیمتی اور نفع بخش منصوبہ بند گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.